کیا ہر اس مریض کا سی ٹی اسکین کروانا چاہیے جس کے سر پر چوٹ لگی ہے؟ اور اگر سی ٹی اسکین نارمل آ جائے تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض مکمل طور پر ٹھیک ہے اور اس کے دماغ کو کسی قسم کی کوئی اندرونی چوٹ نہیں لگی؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے اور ہم ہیڈ ٹراما سیریز کی 4تھ ویڈیو پر آ چکے ہیں جس میں ہم سر پر چوٹ لگنے کے بعد سی ٹی اسکین کروانے کی انڈیکیشنز کے متعلق بات کریں گے۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس ویڈیو میں نہ صرف ہم ویڈیو کے آغاز میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے بلکہ سی ٹی اسکین سے ریلیٹڈ متس بھی ڈسکس کریں گے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سی ٹی اسکین ایک بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے جو کہ دماغ کی مختلف بیماریوں کے علاوہ کسی حادثے کے بعد دماغ میں موجود خون، فریکچر، سوزش یا کسی قسم کی انٹرنل انجری کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔ اگر ہر حادثے کے بعد یا ہر مرتبہ سر پر چوٹ لگنے کے بعد سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہوتا تو پھر ڈاکٹرز اور نیورو سرجن کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی اور مریض خود جا کر اپنا سی ٹی اسکین کروا لیتے، جبکہ اس کے برعکس سی ٹی اسکین کروانے کی کچھ خاص انڈیکیشنز ہیں۔ جب یہ انڈیکیشنز پوری ہوتی ہیں تب ہی ہم بطور ڈاکٹرز کسی بھی مریض کا سی ٹی اسکین کرواتے ہیں۔ مریض کی کلینکل کنڈیشن دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا اس مریض کو سی ٹی اسکین کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اور کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دماغ کے ایک سی ٹی اسکین میں تقریباً 100 چھاتی کے ایکس رے جتنی شعاعیں ملتی ہیں، اور یہ شعاعیں، یہ ریڈیشنز مریض کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ شعاعیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، لہٰذا سی ٹی اسکین یا کسی بھی قسم کا اسکین صرف اور صرف ضرورت کے تحت کروایا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ بلا ضرورت مریض کو ریڈیشن ایکسپوجر دیا جائے۔ آئیے ان 6 علامات کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ اگر حادثے کے بعد ظاہر ہوں تو سی ٹی اسکین کروانا لازم ہو جاتا ہے۔ جی سی ایس یعنی ہوش کا سکور اگر 13 سے کم ہو، جو کہ ماڈریٹ ٹرومیٹک برین انجری سے متاثرہ افراد میں دیکھا جاتا ہے، تو ایسے مریض کا سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ ماڈریٹ ٹرومیٹک برین انجری کا تذکرہ میں اس ویڈیو میں کر چکا ہوں جس کا لنک ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ مریض کا جی سی ایس اگر 2 گھنٹے کے بعد 15 سے کم ہو جائے تو بھی سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر نے کوئی مریض آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے اور جب 2 گھنٹے بعد اس کا جی سی ایس چیک کیا جاتا ہے تو وہ 15 سے کم ہوتا ہے، تب بھی اس کا سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ فوکل نیورولوجیکل ڈیفیسٹ کا آنا یعنی جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی ایسی تبدیلی رونما ہو جائے جو کہ اس بات کی علامت ہو کہ دماغ کو اندرونی گہری چوٹ لگی ہے۔ مثال کے طور پر مریض کو دکھائی دینا بند ہو جائے یا مریض کے جسم کے کسی ایک حصے کی کمزوری واقع ہو جائے۔ حادثے کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ الٹی ہونا، حادثے کے بعد جھٹکے لگنا، کھوپڑی کی ہڈی کا ٹوٹ جانا یا اندر کو دھنس جانا یا بیس آف سکل کا فریکچر ہو جانا جو کہ ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میکانزم آف انجری کا خطرناک ہونا یعنی مریض کو بہت برا حادثہ پیش آیا ہو یا مریض کسی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا ہو اور دور جا کر گرا ہو، اس قسم کی ہسٹری میں بھی سی ٹی اسکین کروانا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ جو تمام انڈیکیشنز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مریض میں ظاہر ہو جائے تو مریض کا سی ٹی اسکین کروانا لازم ہو جاتا ہے، اور یہ وہ سائنز ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر دیکھ کر ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا مریض کا سی ٹی اسکین کروانا بھی ہے یا نہیں۔ مگر 4 علامات ایسی ہیں جو کہ اگر مریض کو ظاہر ہوں یا مریض کے لواحقین دیکھ رہے ہوں کہ مریض کو وہ علامات آ رہی ہیں تو آپ کو فوراً کسی نیورو سرجن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ان 4 علامات کا تذکرہ میں اس ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ اب آپ ایک بات تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہیڈ انجری کے بعد ہر مریض کا سی ٹی اسکین کروانا لازمی نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض کسی مریض کا سی ٹی اسکین کروایا گیا ہے لیکن سی ٹی اسکین نارمل آ جاتا ہے تو یہ بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مریض کو کسی قسم کی کوئی انٹرنل انجری نہیں ہوئی۔ ہیڈ انجری کے بعد کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں سی ٹی اسکین تو نارمل ہوتا ہے لیکن مریض کو دماغی طور پر چوٹ لگی ہوتی ہے، جیسے کہ کنکشن اور ڈیفیوزڈ ایکزونل انجری۔ اس سیریز میں آگے چل کر ہم ان دونوں پر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ جو علامات میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں وہ سی ٹی اسکین کی ارجنٹ انڈیکیشنز ہیں، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو 1 گھنٹے کے اندر اندر مریض کا سی ٹی اسکین ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی مریض میں پائی جائیں تو اس کا سی ٹی اسکین کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ایک قابل ڈاکٹر یا نیورو سرجن ہی کر سکتا ہے۔ عمر کا 60 سال سے زیادہ ہونا، یادداشت کا متاثر ہونا، خون کے جمنے کے مسائل ہونا یا مریض کا کوئی ایسی دوائی کھانا جو کہ خون پتلا کرتی ہو۔ مثال کے طور پر اگر مریض لوپرین یا وارفرین لے رہا ہے تو بھی اس کا خون جمنے میں مسئلہ
ہو سکتا ہے، 3 فٹ سے زیادہ کی بلندی سے گرنا یا پھر 30 منٹ سے زیادہ بے ہوش رہنا، مریض کا ٹھیک سے ہسٹری نہ دے پانا یا ڈاکٹر کا مریض کی بات کو نہ سمجھ پانا، چاہے وہ اس وجہ سے ہی کیوں نہ ہو کہ مریض کی زبان ڈاکٹر نہیں سمجھ سکتا، اس صورت میں بھی سی ٹی اسکین کروانا پڑ سکتا ہے۔ جو باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں ان صورتوں میں بھی سی ٹی اسکین کروایا جا سکتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر ڈاکٹر ان صورتوں میں سی ٹی اسکین کروائے۔ سی ٹی اسکین کا فیصلہ ڈاکٹر مریض کی کلینکل کنڈیشن دیکھنے کے بعد ہی کریں گے، لہٰذا اپنے ڈاکٹر پر مکمل اعتبار کریں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے اور ڈاکٹرز صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بچوں میں سی ٹی اسکین کی انڈیکیشنز پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے بھی لازمی شیئر کریں۔ اس سیریز کے آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔